کہ ڈیٹیل میں جاؤں تو اتنی گندگی ہے, اتنی غلاظت ہے کہ پاکستان کی پوری قوم کے منہ کے اگر مل دی جائے تو شاید اس کو بھی شاید کم ہو. یہ جو خان صاحب کا دیت والا کیس ہے, یہ اتنا خوفناک کیس ہے, چاہیں تو اس میں سنسار کی سزا بھی کر سکتے. السلام علیکم. انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال. یہ عمران خان اور بشرا بی بی کے عدت والے معاملے پر کچھ چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں کہ جنہیں قرآن و حدیث کی روشنی سے ہٹ کر اپنے بیانیے کی ترویج کے لیے پھیلایا جا رہا ہے, اور سوشل میڈیا اس پر بڑا پڑا ہے. اور معذرت کے ساتھ جو ہمارے مفتیان کرام ہیں وہ بھی کھل کر اس معاملے پر بحث نہیں کر رہے, اور جو ہماری عوام ہے, جو سوشل میڈیا کے صارفین ہیں, وہ سنی سنائی باتوں پر زیادہ عمل کر رہے ہیں. تو آج میں نے یہ کتاب نہیں ہے بلکہ یہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے, اور یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ, جو جماعت اسلامی کے بانی تھے, انہوں نے کیا ہے. تو اس میں طلاق کے معاملے پر کوئی ابہام نہیں ہے, عدت کے معاملے پر کوئی ابہام نہیں ہے, بلکہ کھل کر بیان کی گئی ہیں. اور میں ان آیات کا جو ترجمہ ہے وہ آپ تک پہنچانے کی جسارت کروں گا. میں کوئی مفتی نہیں ہوں بلکہ صرف سمجھانے کے لیے, تاکہ قرآن پاک کو آپ ترجمے کے ساتھ خود پڑھیں. اور پھر علامہ اقبال کے کچھ اشعار ہیں اپنے اس ویلاگ کے اختتام پر, وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ مفتیان کرام کے حوالے سے, خاص طور پر یہ جو ہند کے مفتیان ہیں, ان کے بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں ہیں, قرآن بدل لیتے ہیں. وہ پاکی ان آیات کے بارے میں آتے ہیں جو سورہ بقرہ میں ہیں, اور یہ آیات جو طلاق کے حوالے سے ہیں وہ 221 سے لے کر 241 تک, یعنی 20 کے قریب آیات ایسی ہیں جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے اور معاملہ سمجھایا گیا ہے. تو میں ان آیات کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, اور پھر بھی کوئی ابہام رہے تو آپ کسی مفتی سے رابطہ کر سکتے ہیں, کسی باعمل مفتی سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے جو آپ کو یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر مفتیان جن کے لاکھوں میں ویوز ہیں ان سے ہٹ کر آپ پہلے خود قرآن کا مطالعہ کریں, حدیث کا مطالعہ کریں, اور پھر آپ جو آپ کا ہے معاملہ وہ پھر اللہ جانے اور آپ جانے. پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے, اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک صاف نہ ہو جائیں. پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ, اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں, تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ, مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو. خوب جان لو تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے دو. اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو, ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا, مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے, اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جان رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں, اور ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں. میں دوبارہ یہ پڑھ دیتا ہوں ترجمہ, کیونکہ اس بات کو بھی بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے, اور قرآن پاک میں یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے, جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو
وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں۔ خلق تخلیق یعنی بچے کے حوالے سے تخلیق خلق، انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں۔ عورتوں کے لیے معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت مستثنی ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دنوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مضحکہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کے علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی اور شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر یہ عورت دونوں خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مضحکہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کو ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روک کے رکھنا یہ زیادتی ہوگی، اور ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے آپ ہی کے اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ خاطر رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں منع نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہو۔ تمہارے لیے شائستہ پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والے کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مضحکہ نہیں۔ اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطیہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روک کے رکھیں۔ یعنی اب یہ 2 مختلف چیزیں ہیں، باقی یہ مفتیان کرام بتا دیں گے جنہیں گڈمٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک ہے جی کہ 4 کسی کا مرد یا خامد فوت ہو جائے
تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں. اور وہاں پر ماہواری کا ذکر ہو رہا ہے، 3 ماہواری کا، تو آپ دنوں کو اکاؤنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بار بار تھوڑی سی کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس نقطے پر. اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے. زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائیے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہدوں پہ نہ کرنا. اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے. خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے. تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو. اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے. خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق معروف طریقے سے دے دے. یہ حق ہے نیک آدمیوں پر. اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا. یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نگاہ ہے نرمی سے کام لے، اور تم نرمی سے کام لو، تم یہ تقوی سے زیادہ مناسب رکھتا ہے. آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے. اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلات کی جامع ہو. اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جاؤ جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. بد امنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کے طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، جس سے تم واقف ہو. تم میں سے جو لوگ وفات پائے اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے. اس طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے. امید ہے تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے. تم نے ان لوگوں کے حال پر غور کچھ کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. تو دوستو یہ قرآن پاک میں جو حکم ہوا ہے طلاق، عدت، پھر ایام ماہواری، اور پھر جن خواتین کے خاوند فوت ہو جائیں، تو یہ چیزیں یا یہ جو باتیں ہیں قرآن پاک میں درج ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اور بار بار یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت سب کچھ جاننے والا ہے. تمہیں خبر ہو نہ ہو لیکن وہ سب کچھ جاننے والا ہے. اور فیاضی کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور ممانت بھی کی ہے کہ اگر تم کچھ ارادہ رکھتے بھی ہو تو روکے رکھو ان دنوں تک. تو دوستو علامہ محمد اقبال کی نظم ہے اجتہاد، جس کے یہ اشعار ہیں کہ ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار نہ افکار عمیق، حلقہ شوق میں جرأت اندیشہ کہاں، حلقہ شوق میں جرأت اندیشہ کہاں، محکومی ہو تقلید و زوال تحقیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. تو دوستو علامہ اقبال کی یہ نظم اجتہاد، اس کے جو اشعار میں نے اپنے ویلا کے آخر میں آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب یہ آپ پر ہے کہ ہمارے اس ویلا کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا. اور یاد سے ہمارے یوٹیوب چینل انسائیڈ اسٹوری کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.